होंगे, उसकी आज चौथी नस्ल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात मुझे उसको बंदा दिखाया। वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है और उनके रिस्क पे आग लगी हुई है, उनके नसीबों पे आग लगी हुई है, उनके बख्त पे आग लगी हुई है। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर बंदे को राज कुत्ता आके काट जाता है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मेरा रोजाना का सफर 30 से 35 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर है। आपसे सुना था दूसरों की खैर खाई करने वाले की अल्लाह पहले खैर करता है। रास्ते में अगर कोई कील वगैरह पड़ा हो नजर आए तो मैं बाइक से उतरकर कील उठाकर एक साइड पे फेंक देता हूँ, किसी की बाइक पंक्चर न हो जाए। ऐसा करने से यह फायदा हुआ कि मेरी बाइक कई माह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पंचर नहीं होती। कई माह मेरे दिल में खैर खाही का जज्बा है और उस खैर खाही के जज्बे में अल्लाह मेरा काम बना देता है। आपको मैं मुख्तलिफ नक्शे दिखा रहा हूं। बिल्ली के साथ खैर खाही का जज्बा किया, बिल्ली के साथ, और उस खैर खाही के जज्बे में अल्लाह ने क्या दिया। और एक जानवर के साथ खैर खाही का जज्बा नहीं किया, एक जानवर के साथ। ये गन्ने का बेलना होता है जिसमें से गन्ना देते हैं, इधर से गन्ने का रस निकलता है और बड़ा कड़ा होता है, उसके नीचे वो फिर वही गन्ने का फोग जलाते हैं और गुड़ बनता है, फिर शक्कर बनती है। गांव में ये गन्ने का बेलना लगा हुआ था और इसको रोटी दे गए। कुत्ता एक भूखा था, बार बार इसकी रोटी की बू पे आके मुंह मारता था। इसने हाथ में गन्ना लिया हुआ था, ये कुत्ते को मारता, कुत्ता आज शोर करके भागता, फिर मारता। इसने क्या किया, गन्ने के जो छिलके होते हैं ना, छिलके, वो ढेर करके आगे लगा दिए एक तरकीब से, रोटी सामने रख दी। कुत्ता आया, इसने छिलके समेत पकड़ के कुत्ते को बठिए फेंक दिया। ऐसे जोर से अचानक छिलके उसके गन्ने के भट्टी के अंदर फेंका, जल गया, खत्म हो गया। लेकिन कुदरत का निजाम अनोखा चला, अनोखा चला, और ऐसा चला आप गुमान नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे, उसकी आज चौथी नस्ल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात मुझे वो बंदा दिखाया। हमारे बाग के साथ आगे कुछ सड़क जाती है तो वहां उनका रकबा है। वो बंदा दिखाया, मुझे फरमाने लगे ये तीसरी नस्ल है और मैं उसकी चौथी नस्ल देख रहा हूं। उसकी तीसरी और चौथी नस्ल के बदन में आग है, दाने हैं, पीप है। वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है और उनके रिस्क पे आग लगी हुई है, उनके नसीबों पे आग लगी हुई है, उनके बख्त पे आग लगी हुई है। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर बंदे को राज कुत्ता आके काट जाता है, वही कुत्ता। और सुबह कांटे का निशान होता है, बाकायदा सुबह कांटे का निशान होता है और चीखें होती हैं। उनके घर कोई मेहमान नहीं जाता, मेहमान नहीं जाता, डर के उसकी चीखें निकल जाती है। कोई मेहमान आज भी नहीं जाता। हर लम्हे हमें इस्तिग़फ़ार की जरूरत है, हर लम्हे तौबा की जरूरत है, हर लम्हे नदामत की जरूरत है, हर लम्हे बस इस चीज की जरूरत है तो माफ कर दे। याद रखिएगा, सदका तौबा भी है, बरकत भी है, माफी भी है। इस्तिग़फ़ार तौबा भी है, बरकत भी है, माफी भी है। किसी को खाना खिलाना, किसी की माली इमदाद करना, किसी को उतरा हुआ कपड़ा दे देना, किसी को जूता जरूरत की जिंदगी दे देना, ये बहुत बड़े अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है, अल्लाह के आए अजाब को टाल देता है। ये चीज बहुत बड़े गुस्से को ठंडा कर देती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा। जितना अल्लाह रहमान
رحیم اور باسمی ان کے استحضار سے پڑھیں گے اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی۔ اب یہ استحضار کیا ہے اس کو ذرا میں کھولوں گا۔ اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھیں، وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے، گھنٹہ اور لگ جائے، دکھی تو ویسے ہی ہے، دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے، تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا، توجہ کا۔ کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، پڑتا ہے۔ ایک درویش تھے، انہوں نے 700 والیوم 700 جلدیں لکھی صرف بسم اللہ کی پا میں، بسم اللہ کی صرف بے پر، جسے بے پا کہتے ہیں، 700 جلدیں لکھی کہ بسم اللہ کی پا کے اندر کیا کائنات کے راز پوشیدہ ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے میں اولاد نہیں ہے، جائیداد بہت ہے، اور میرے قریب والوں کی جائیداد پہ نظر ہے، حتیٰ کہ میرے رشتہ داروں نے جائیداد تقسیم کر بھی لی ہے، وہ تیرا، یہ بڑا ہو گیا ہے، وہ میرا، وہ تیرا، وہ میرا، اور بعض اوقات تقسیم میں جھگڑا بھی ان کا آپس میں ہو جاتا ہے، نہیں میں تو یہ لوں گا، یہ مر جائے گا، وارث تو ہے کوئی نہیں، وہ کہنے لگا میں یہ لوں گا، یعنی یہ مرا نہیں، ان کے جھگڑے پہلے شروع ہو گئے۔ میں نے انہیں کچھ ترتیب اسباب کی بتائی، اور پھر میں نے ان سے کہا اگر آپ کو ایک عمل بتاؤں جس میں ہے مشقت، 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 اس کو کر لیں، روز کر لیں، تیسرے دن کر لیں، ہفتے میں ایک بار کر لیں، کر لیں، اور اس کو چند بار کر لیں، پر کریں ایسے کہ ہڈیاں بھی تھک جائیں، جسم بھی تھک جائے، دماغ بھی تھک جائے، حلق بھی خشک ہو جائے، حلق خشک ہو جائے، اس عمل کی مشقت کا اثر جسم پہ پڑے۔ بس اب میری الفاظ آسان ہیں، اس عمل کی مشقت کا اثر، اور اگر اس عمل کی مشقت کا اثر تیرے جسم پہ نہیں ہے پھر سمجھ لے کہ عمل عرشوں پہ نہیں گیا، بس آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، عرشوں پہ نہیں گیا۔ اب اس بات کو آپ دل میں دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر کس پہ ہو؟ جسم پہ۔ بس یہ ذرا دہرائیں دل میں، اور 3 دفعہ دہرائیں کہ اس عمل کی مشقت کا اثر دل، جسم، پٹھے، ہڈیوں پہ، گھٹنوں پہ، زبان خشک ہو جائے، جسم پہ ہو اس عمل کی مشقت کا۔ میں نے اس کو یہ سمجھا دیا۔ آج بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کام بنا یہی نفل، انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا۔ آپ اگر میں انہیں کہہ دیتا کہ بالکل آسان عمل ہے تو وہ تھوڑی سی مشقت میں خود چھوڑ دیتے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، پڑھنے میں، یکسوئی میں، اس عمل کی مشقت لیں، توجہ میں، دھیان میں، یکسوئی میں لیں۔ انہیں میری بات سمجھا، میں نے سمجھا، اور جب اس عمل کی، اب ذرا غور سے سنیں جو میں آپ کو اپنا راز بتا رہا تھا، اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ جب اس عمل کی مشقت اپنے دل پہ، توجہ پہ، دھیان پہ، ذہن پہ، دل پہ، پٹھوں پہ لیں گے، پھر اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار کھلیں گے۔ کیا لفظ کہا میں نے؟ اس کا نور کھلے گا، اس کے لفظوں کے اسرار، راز کھلیں گے، راز کھلیں گے۔ پھر اللہ کی جیتی جاگتی حیرت انگیز مدد جیتی جاگتی آنکھوں سے نظر آنے کا شروع ہو جائیں گے، اور لفظ اس میں ذات اللہ، کیا کمال ہے۔ ایک دفعہ اللہ کہا ایسے ہے جیسے نا کسی پتھر کو، پیسے کو پھینچو تو وہ نیچے جا رہا شفاف پانی میں نظر آ رہا، ایسے اللہ کہا ایسی گھلتے جس میں اس کا سرور اور سکون چاہ۔ اس عمل کی مشقت لیں، جیسے حجویری محل میں اینٹیں، پتلی اینٹیں اٹھا کے اللہ نیچے چلا گاہوں میں لگانے والا، اور وہاں کی صفائیاں، وہاں کی سمیٹنے والا،
ایسی اس کی مشقت اپنے اوپر لیں. دیکھیں ایک پڑھنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1000 جو پورا کرنا ہے، 1000 جو پورا کرنا. ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی با، اس کی سین، اس کی میم، اس کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ اور اس کا الرحمن اور اس کا الرحیم اور اس کی فیض اور اس کی خیر اور اس کی برکت اور اس کی تاثیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی کیفیات میرے اندر ایسے اترتی چلی جائیں، اترتی چلی جائیں. درمیان میں وضو کی حاجت ہے، وضو تازہ بنا لیں، پانی پینے کی چاہت ہے کو پانی پی لیں، پر اس میں توجہ ہو، اونگ نہ ہو، نیند نہ ہو اور غفلت. یہ میرے اوپر چیز اللہ نے کھولی اپنے نام کی برکت سے، یہ کھولی اور اس کو اس توجہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس توجہ کے ساتھ بس پڑھیں ڈوب کے. نہ ادھر دھیان، نہ ادھر توجہ، نہ موبائل ساتھ ہو، نہ کلاک سامنے ہو، نہ گھڑی سامنے ہو، نہ کسی کی آواز کانوں میں ہو، کچھ بھی نہ ہو. یکسوئی یکسوئی یکسوئی، کوئی چیز سامنے. ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں تو صحیح. وقت زیادہ لگ جائے گا، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے. وہ کیا سمجھائیں؟ تو زندگی میں دکھ گزارتے زندگی کے تکلیفوں میں وقت گزارتے دل تجھے پتہ ہے وہ کہاں سے کہاں نکل گیا. تیرا وقت، تیری زندگی ایسے گزر گئی، کہاں سے کہاں چلا گیا. اے دل، تھوڑی سی یہ مصیبت نہیں، یہ مشقت نہیں، تھوڑی سی یہ برداشت کر لیں. چلو مشقت ہی کہہ دیں، یہ برداشت کر لیں. اس دل کو سمجھانا ہی ہے تھوڑا سا، اور کچھ نہیں کرنا. بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کرواتے ہیں. کہاں نکل گیا تیرا وقت، تیری زندگی ایسے گزر گئی، کہاں سے کہاں چلا گیا. اے دل، تھوڑی سی یہ مصیبت نہیں، یہ مشقت نہیں، تھوڑی سی یہ برداشت کر لیں. چلو مشقت ہی کہہ دیں، یہ برداشت کر لیں. اس دل کو سمجھانا ہی ہے تھوڑا سا، اور کچھ نہیں کرنا. بس جب دل کو سمجھائیں گے نا، یہ نفل عرشوں سے فیصلہ کرواتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے صدقے ذریعہ کا حصہ بنیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین، رمضان میں یہ عمل ضرور کریں.